السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ آج ہم آداب زندگی میں پڑھ رہے ہیں رنج و غم کے آداب۔ اب ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے کیا رنج اور غم کے بھی آداب ہوتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ ہمارے دین نے ہمیں رنج اور غم کو بھی منانے کا سلیقہ سکھایا، اور کس حد تک ایک مومن رنجیدہ ہو سکتا ہے وہ بھی لیمٹس ہمارے دین نے ہمارے لیے مقرر کر دی۔ آئیے ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ مصائب کو صبر و سکون کے ساتھ برداشت کیجیے، کبھی ہمت نہ ہاریے، اور رنج اور غم کو کبھی حد اعتدال سے نہ بڑھنے دیجیے۔ ہمیشہ اس چیز پر یقین رکھیں کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور ہم یہاں پر ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہیں۔ ہر کوئی ہم میں سے کسی نہ کسی امتحان سے گزر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہی اس لیے ہے، اور اس کا رزلٹ ہمیں آخرت میں ملے گا کہ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائشوں میں، تکالیف میں، اور خوشی کے موقع پر بھی کس طرح سے صبر کا، تقویٰ کا مظاہرہ کرتے ہیں، کس طرح اللہ کے فیصلوں پہ ہم راضی رہتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ دنیا کی زندگی میں کوئی بھی انسان رنج اور غم، مصیبت اور تکلیف، آفت اور ناکامی اور نقصان سے بے خوف اور معمون نہیں رہ سکتا۔ البتہ مومن اور کافر کے کردار میں یہ فرق ضرور ہوتا ہے کہ کافر رنج و غم کے ہجوم میں پریشان ہو کر ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، مایوسی کا شکار ہو کر ہاتھ پیر چھوڑ دیتا ہے، اور بعض اوقات غم کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لیتا ہے۔ اور مومن بڑے سے بڑے حادثے پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، اور صبر و ثبات کا پیکر بن کر چٹان کی طرح جمع رہتا ہے۔ وہ یوں سوچتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا تقدیر الہی کے مطابق ہوا، اللہ کا کوئی حکم، حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں، اور یہ سوچ کر کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے اپنے بندے کی بہتری کے لیے کرتا ہے، یقیناً اس میں خیر کا پہلو ہوگا۔ اور حقیقتاً اگر ہمیں اس بات پر ایمان ہو جائے، اور جو کہ ہونا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام خلاف واقعہ نہیں ہوتا، کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، کتنا بھی بڑے سے بڑے نقصان ہو جائے اس میں ہمیشہ خیر کا پہلو تلاش کیا کریں، اور اس چیز پر یقین رکھا کریں کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں یقیناً کوئی خیر اور بہتری اور حکمت رکھی ہے، جو بظاہر ابھی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی آزمائش آ سکتی تھی، ہو سکتا ہے کوئی اس سے بڑی مشکل آ سکتی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ٹال کر اس چھوٹی مشکل پر ہی اکتفا کیا، اس چھوٹی ہی مشکل سے مجھے اس امتحان میں کامیاب کیا۔ جب ہم اس طرح سوچتے ہیں تو ایسا روحانی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ غم کی چوٹ میں لذت آنے لگتی ہے، اور تقدیر کا یہ عقیدہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی سے کیا فرمایا؟ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب۔ جو مصائب بھی روئے زمین پر آتے ہیں اور جو آفتیں بھی تم پر آتی ہیں، وہ سب اس سے پہلے کہ ہم انہیں وجود میں لائیں ایک کتاب میں، یعنی لکھی ہوئی، محفوظ اور طے شدہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے، تاکہ تم اپنی ناکامی پر غم نہ کرتے رہو۔ یعنی جو بھی کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے، تقدیر کا حصہ ہے۔ یعنی تقدیر پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مومن بڑے سے بڑے سانحے کو بھی قضاء و قدر کا فیصلہ سمجھ کر اپنے غم کا علاج پا لیتا ہے اور پریشان نہیں ہوتا۔ وہ ہر معاملے کی نسبت اپنے مہربان اللہ کی طرف کر کے خیر کے پہلو پر نگاہ جما لیتا ہے، اور صبر و شکر کر کے ہر شر سے اپنے لیے خیر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے بات بہت زیادہ نوٹ کرنے والی، کہ مومن ہر معاملے کی نسبت اللہ کی طرف کر کے خیر کے پہلو پر نگاہ جما لیتا ہے، اور صبر و شکر کر کے ہر شر سے اپنے لیے خیر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کا معاملہ بھی خوب ہی ہے، وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے خیر ہی سمیٹتا ہے۔ اگر وہ دکھ، بیماری اور تنگ دستی سے دوچار ہوتا ہے تو سکون کے ساتھ برداشت کرتا ہے، اور یہ آزمائش اس کے حق میں خیر ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر اسے خوشی اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور یہ خوشحالی اس کے لیے خیر کا سبب بنتی ہے۔ مسلم کی روایت ہے، جب بھی رنج و غم کی کوئی خبر سنیں، یا کوئی نقصان ہو جائے، یا کوئی دکھ اور تکلیف پہنچے، یا کسی ناگہانی آفت میں خدا نخواستہ گرفتار ہو جائیں، تو فوراً پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اسی نے دیا ہے اور وہی لینے والا ہے۔ ہم بھی اسی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ ہم ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ اس کا ہر کام مصلحت، حکمت اور انصاف پر مبنی ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے کسی بڑی خیر کے پیش نظر کرتا ہے۔ اور ایک وفادار غلام کا کام کیا ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی اس کے ماتھے پر شکن نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، بھوک، جان و مال کے نقصان اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے، اور خوشخبری ان لوگوں کو دیجیے جو مصیبت پڑنے پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی اور اس کی رحمت ہوگی، اور ایسے ہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کوئی بندہ مصیبت پڑنے پر انا للہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کی مصیبت دور فرما دیتا ہے، اسے اچھے انجام سے نوازتا ہے اور اسے اس کی پسندیدہ چیز اس کے صلے میں عطا فرماتا ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چراغ کا بجھنا بھی کوئی مشکل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، جس بات سے بھی مومن کو دکھ پہنچے وہ مصیبت ہے، چاہے وہ چراغ کا بجھنا ہو، چاہے وہ لائٹ کا چلے جانا ہو، چاہے وہ گرمی کا زیادہ پڑنا ہو، چاہے وہ مہنگائی ہو، چاہے وہ گلاس کا ٹوٹ جانا ہو، چاہے بچے کو چوٹ لگ جانا ہو، کوئی بھی بات ہو جس سے تکلیف پہنچے تو سب سے پہلے سنتے کے ساتھ ہی کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس مسلمان کو بھی کوئی قلبی اذیت، جسمانی تکلیف اور بیماری، کوئی رنج اور دکھ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا صلہ ہوتا ہے، اور اللہ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکھارنے اور کندن بنانے کے لیے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بس جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی رہیں اللہ بھی ان سے راضی ہوتا ہے، اور جو اس آزمائش میں اللہ سے ناراض ہوں اللہ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور ناراضگی کیا ہے کہ دل میں یہ خیال بھی آنا کہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا، مجھ پر ہی بار بار مجھ پر ہی کیوں آزمائش آتی ہے، میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ سب ناراضگی کا اظہار ہے۔ اللہ سے کبھی گلہ نہیں، کبھی شکوہ نہیں کرنا، ایسا خیال تک نہیں لانا، بلکہ ہر مشکل پر بھی یہی کہنا ہے الحمدللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی خیر پوشیدہ رکھی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ شری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کا کوئی بچہ مرتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی جان قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر ان سے پوچھتا ہے، تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کی جان نکال لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر ان سے پوچھتا ہے، تو میرے بندے نے کیا کہا؟ تو وہ کہتے ہیں اس مصیبت میں اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ ان سے فرماتا ہے، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد یعنی شکر کا گھر رکھو۔ کسی تکلیف اور حادثے پر اظہار غم ایک فطری امر ہے، البتہ اس بات کا پورا خیال رکھیے کہ غم اور تکلیف کی انتہائی شدت میں بھی زبان سے کوئی ناحق بات نہ نکلے اور صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ ہماری زبان اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ خوشی اور غم دونوں مواقع پر بڑے اہم ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے اور جان کنی کا عالم تھا۔ یہ رقت آمیز منظر دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور فرمایا، اے ابراہیم، ہم تیری جدائی سے مغموم ہیں، مگر زبان سے وہی نکلے گا جو پروردگار کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ غم کی شدت میں بھی کوئی ایسی حرکت نہ کیجیے جس سے ناشکری اور شکایت کی بو آئے اور جو شریعت کے خلاف ہو۔ دھاڑے مار کر رونا، گریبان پھاڑنا، اپنے آپ کو پیٹنا، چیخنا چلانا، ماتم کرنا، سینہ پیٹنا مومن کے لیے کسی طرح جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص گریبان پھاڑتا، اپنے گالوں پہ تماچے مارتا اور جاہلیت کے ساتھ چیختا چلاتا اور بین کرتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں۔ ترمذی کی روایت ہے۔ یعنی خصوصی طور پر غم کے موقع پر چیخنا چلانا جاہلیت کا طور طریقہ ہے، اور ویسے بھی ایک مومن کی شان کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ عام حالات میں بھی چیخ چلا کر کسی سے بات کرے، چاہے وہ ہمارے بچے ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے اور ان کی شہادت کی خبر ان کے گھر پہنچی تو ان کے گھر کی عورتیں چیخنے لگی اور ماتم کرنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ ماتم نہ کیا جائے، مگر وہ باز نہ آئیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ منع فرمایا، پھر بھی وہ نہ مانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کے منہ میں خاک بھر دو، یعنی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنازے کے پیچھے کوئی آگ اور راگ لے کر نہ جائے۔ عرب میں یہ رسم تھی کہ لوگ جنازے کے پیچھے چلتے تو اظہار غم میں اپنی چادر پھینک دیتے تھے، صرف کرتا پہنے رہتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا جاہلیت کی رسم اختیار کر رہے ہو، میرے جی میں آیا کہ تمہارے حق میں ایسی بددعا کروں کہ تمہاری صورتیں ہی مسخ ہو جائیں۔ لوگوں نے اسی وقت اپنی چادریں اوڑھ لیں اور پھر کبھی ایسا نہ کیا۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ پھر بیماری، یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو بیماری یا بڑی ہو۔ بیماری کو برا بھلا نہ کہیے اور نہ حرف شکایت زبان پر لائیے، بلکہ نہایت صبر و ضبط سے کام لیجیے اور اجر آخرت کی تمنا کیجیے۔ بیماری جھیلنے اور اذیتیں برداشت کرنے سے مومن کی گناہ دھلتے ہیں اور اس کا تزکیہ ہوتا ہے اور آخرت میں اجر عظیم ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کو جسمانی اذیت یا بیماری یا کسی اور وجہ سے جو بھی دکھ پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جیسے درخت اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو کانپتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، اے ام صائب یا ام مصعب، کیا بات ہے، تم کیوں کانپ رہی ہو؟ کہنے لگی، مجھے بخار نے گھیر رکھا ہے، اسے اللہ سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ نہیں، بخار کو برا مت کہو، اس لیے کہ بخار اس طرح اولاد آدم کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جس طرح آگ لوہے کے میل کو دور کر کے صاف کرتی ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ یہ حضرت عطا بن رباح اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار کعبہ کے پاس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بولے، تمہیں ایک جنتی خاتون دکھاؤں؟ میں نے کہا ضرور۔ کہا، دیکھو یہ جو کالی کلوٹی عورت ہے، یہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا ایسا دورہ پڑتا ہے کہ تن بدن کا ہوش نہیں رہتا اور میں اس حالت میں بالکل برہنہ ہو جاتی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہو تو اللہ تمہیں جنت سے نوازے گا، اور اگر چاہو تو میں دعا کروں کہ اللہ تمہیں اچھا کر دے گا۔ یہ سن کر وہ خاتون بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس تکلیف کو تو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہوں گی، البتہ یہ دعا فرما دیجئے کہ میں اس حالت میں برہنہ نہ ہو جایا کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیماری کو برداشت کرنے پر کیا بشارت ہے؟ جنت کی بشارت ہے۔ پھر کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ غم نہ کیجیے۔ عزیزوں کی موت پر غمزدہ ہونا اور آنسو بہانا ایک فطری امر ہے، لیکن اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے، البتہ بیوہ کی سوگ کی مدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس مدت میں نہ وہ کوئی رنگین کپڑا پہنے، نہ خوشبو لگائے اور نہ کوئی بناؤ سنگار کرے۔ حضرت زینب بنت جہش کے بھائی کا انتقال ہوا تو چوتھے روز تعزیت کے لیے کچھ خواتین پہنچی۔ انہوں نے سب کے سامنے خوشبو لگائی اور فرمایا، مجھے اس وقت خوشبو لگانے کی کوئی حاجت نہیں تھی، میں نے یہ خوشبو محض اس لیے لگائی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ کسی مسلمان خاتون کو شوہر کے سوا کسی عزیز کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر جس طرح صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات عمل کیا کرتی تھیں، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ انہوں نے یہ ساری چیزیں کر کے اس لیے دکھائیں کہ ہم بھی غم کی کیفیت میں زیادہ دیر مبتلا نہ رہیں، کیونکہ غم انسان کو کسی کام کرنے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ ایک غم زدہ انسان کا دل نہ عبادت میں لگتا ہے، نہ ہی دنیا کے کسی کام میں لگتا ہے، اور شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ مومن ہر وقت غمگین رہے، اداس رہے، پریشان حال رہے۔ تو ان کیفیات سے باہر آنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے وعدوں پر ایمان ہو اور یقین ہو کہ جو بھی کچھ ہوا ہے وہ میری بہتری کے لیے ہوا ہے۔ رنج اور مصیبت میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد سے واپس تشریف لائے تو خواتین اپنے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کا حال معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ جب حضرت حمنہ بنت جہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین فرمائی اور کہا، اپنے بھائی عبداللہ پر صبر کرو۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور دعائے مغفرت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماموں حمزہ پر صبر کرو۔ انہوں نے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور دعائے مغفرت کی۔ یہ طریقے سکھائے جا رہے ہیں ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ہر آزمائی سے محفوظ رکھے ہم سب کو۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ بہترین اسوہ حسنہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابیات کا اور صحابہ کرام کا ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا لڑکا بیمار تھا، وہ بچے کو اسی حال میں چھوڑ کر اپنے کام پر چلے گئے۔
ان کے جانے کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا۔ ان کی بیوی نے لوگوں سے کہا کہ ابو طلحہ کو اطلاع نہ ہونے پائے۔ وہ شام کو اپنے کام سے واپس آئے تو بیوی سے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ بولی پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ یہ کہہ کر ابو طلحہ کے لیے کھانا لائیں۔ انہوں نے اطمینان سے کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ صبح ہوئی تو نیک بیوی نے حکیمانہ انداز میں پوچھا اگر کوئی کسی کو عاریتاً کوئی چیز دے دے اور پھر واپس مانگے تو کیا اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس چیز کو روک لے؟ ابو طلحہ نے کہا بھلا یہ حق کیسے حاصل ہو جائے گا؟ تو صابرہ بیوی نے کہا اپنے بیٹے پر بھی صبر کیجیے، مسلم کی روایت ہے۔ یعنی یہ صبر کا انمول مظاہرہ ہے، بے مثال مظاہرہ ہے۔ اور یہ سارے مظاہرے اور یہ ساری باتیں ہم تک کیوں پہنچی ہیں؟ تاکہ ہم ان سے سیکھیں، سبق حاصل کریں۔ ہم تو زندگی میں کوئی چھوٹی سی بھی پریشانی ہوتی ہے، بچہ بیمار ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے یا خدا نہ خواستہ کوئی بیماری یا تکلیف آ جائے تو ہم تو فوراً ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھتے ہیں اور واویلا مچا دیتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں یہ سارے طرز عمل جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں ان میں کہیں کوئی پریشانی، کوئی بے چینی، کوئی ہائے واویلا نظر نہیں آتا، بلکہ ہر جگہ اللہ کے فیصلوں پر رضامندی کا اظہار ہے۔ راہ حق میں آنے والی مصیبتوں کا خندہ پیشانی سے استقبال کیجیے اور اس راہ میں جو دکھ پہنچے ان پر رنجیدہ ہونے کے بجائے مسرت محسوس کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار پڑی۔ حضرت ان کی عیادت کے لیے آئے۔ ماں نے ان سے کہا بیٹے دل میں یہ آرزو ہے کہ دو باتوں میں سے ایک جب تک نہ دیکھ لوں اللہ مجھے زندہ رکھے، یا تو میدان جنگ میں شہید ہو جائے اور میں تیری شہادت کی خبر سن کر صبر کی سعادت حاصل کروں، یا تو فتح پائے اور میں تجھے فاتح دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ اللہ کا کرنا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کی زندگی میں ہی جام شہادت نوش فرمایا۔ شہادت کے بعد حجاج نے انہیں سولی پہ لٹکا دیا۔ حضرت اسماء کافی ضعیف ہو چکی تھی، لیکن انتہائی کمزوری کے باوجود بھی وہ یہ رقت انگیز منظر دیکھنے کے لیے تشریف لائیں اور اپنے جگر گوشے کی لاش کو دیکھ کر رونے پیٹنے کے بجائے حجاج سے خطاب کرتے ہوئے بولی اس سوال کے لیے بھی وقت نہیں آیا کہ گھوڑے کے پیٹھ سے نیچے اترے۔ یعنی یہ ان کا صبر تھا، ان کی برداشت اور ان کا تحمل تھا، اور بیٹے کے لیے شہادت کی دعا یہ تو ہم پڑھ ہی چکے ابھی۔ دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے، دوستوں کے رنج و غم میں شرکت کیجیے، ان کا غم غلط کرنے میں ہر طرح کا تعاون کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سارے مسلمان مل کر ایک آدمی کے جسم کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ بھی دکھے تو سارا بدن دکھ محسوس کرتا ہے، اور سر میں درد ہو تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ حضرت جعفر طیار جب شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جعفر کے گھر کھانا بھجوا دو، اس لیے کہ آج وفور غم میں ان کے گھر والے کھانا نہ پکا سکیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس شخص نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کی تو اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا خود مصیبت زدہ کو ملے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے اس کے اندر، مصیبت زدہ کی دکھ میں شامل ہونا، صرف تعزیت کرنا، اس کے لیے بھی اجر ہے۔ کیوں اتنا اجر رکھا گیا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان بھائی کو، ایک بہن کو جتنے دکھ اور غم میں کسی ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، شاید خوشی کے موقع پر بھی اتنی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے لوگوں کے دکھ درد بانٹنا، اپنی مصروفیات میں سے اتنا وقت نکال لینا کہ کسی کی پریشانی ہی سن لیں۔ بعض اوقات کوئی اپنا مسئلہ سنانے لگتا ہے تو ہم جلدی سے بیزار ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ ابھی تو مجھے یہ کام ہے اور فلاں کام ہے، پھر انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے، اور یہ کہتے ہوئے ہم فون بند کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی تکلیف میں ہے اور اپنی تکلیف بیان کر کے، آپ سے بات کر کے اس کا دکھ کچھ کم ہو جاتا ہے تو اس کا دکھ، اس کی پریشانی سن لیں، غیبت نہ سنیں، غیبت نہ کریں، لیکن کسی کی بیماری کی، کسی کی پریشانی کا ذکر سن کر اگر اس کو تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے تو اس کا ضرور ساتھ دیجیے، اس کے لیے وقت نکالیے۔ اور اگر کوئی تکلیف میں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے تو اس کے پاس عیادت کے لیے جائیے، اس کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جنازے میں شرکت کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص جنازے میں شریک ہوا اور جنازے کی نماز پڑھی تو اسے 1 قیرات بھر ثواب ملے گا، اور جو نماز جنازہ کے بعد دفن میں بھی شریک ہوا تو اسے 2 قیرات ملیں گے۔ کسی نے پوچھا 2 قیرات کتنے بڑے ہوں گے؟ فرمایا 2 پہاڑوں کے برابر، یعنی اتنا اجر ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر مصائب کے نزول اور غم کے ہجوم میں کیا کریں؟ لوگوں کو فون کریں اور اپنی پریشانیاں ہر ایک سے ڈسکس کریں، بلکہ کیا کریں؟ مصائب کے نزول اور غم کے ہجوم میں اللہ کی طرف رجوع کیجیے اور نماز پڑھ کر نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ
مومنوں مسائب اور آزمائش میں صبر اور نماز سے مدد لو۔ پھر غم کی کیفیت میں آنکھوں سے آنسو بہنا، رنجیدہ ہونا فطری بات ہے، البتہ زور زور سے رونا، دھاڑے مار کر رونا، اسے پرہیز کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تو رونے میں آواز نہ ہوتی، ٹھنڈا سانس لیتے، آنکھوں سے آنسو روا ہوتے اور سینے سے ایسی آواز آتی جیسے کوئی ہانڈی ابل رہی ہو یا چکی چل رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے غم اور رونے کی کیفیت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے اور ہم زبان سے وہی کلمہ نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فکر مند ہوتے تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرماتے سبحان اللہ العظیم، اور جب زیادہ گریہ زاری اور دعا کا انہماک بڑھ جاتا تو فرماتے یا حی یا قیوم، یہ ہمارے کرنے کے کام ہیں۔ رنج و غم کی شدت، مصائب کی نزول اور پریشانی اضطراب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا پڑھتے، کون سی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بے عیب اور پاک ہے، میں ہی اپنے اوپر ظلم ڈھانے والا ہوں۔ یہ استغفار بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کا اظہار بھی ہے، اور یہ وہ الفاظ ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ تو اپنے رنج اور غم کے وقت ان دعاؤں کی تکرار کرنا نہ بھولیں۔ بس جو مسلمان بھی اپنی کسی تکلیف یا تنگی میں اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے، اللہ اسے ضرور قبولیت بخشتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی رنج اور غم میں مبتلا ہوتے تو یہ دعا کرتے، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض رب العرش الکریم۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ بہت خوبصورت دعائیں ہیں، یہ دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ ولا ملجا من اللہ الا الیہ۔ یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ سب سے کم بات یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا رنج و غم سے محفوظ رہتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ولا ملجا من اللہ الا الیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کو بھی کوئی دکھ یا تکلیف پہنچے اور وہ یہ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے رنج و غم کو ضرور خوشی اور مسرت میں تبدیل فرما دے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے! اور وہ کون سی دعا ہے؟ یہ ختم قرآن کے بعد کی دعاؤں میں آپ کو دعا مل جائے گی۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرا باپ تیرا بندہ ہے، میری ماں تیری بندی ہے، میری چوٹی یعنی پیشانی تیری ہی قبضہ قدرت میں ہے، یعنی میں ہمتن تیرے بس میں ہوں، تیرا ہی حکم میرے معاملے میں نافذ ہے، میرے بارے میں تیرا ہر حکم سراسر انصاف ہے۔ میں تیرے اس نام کا واسطہ دے کر جس سے تو نے اپنی ذات کو معصوم کیا، یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا اپنے پاس خزانہ غیب ہی میں اسے مستور رہنے دیا، تو اس سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار، میری آنکھوں کا نور، میرے غم کا علاج اور میری تشویش کا مداوا بنائیے۔ یعنی اس دعا کو مانگنے کے بعد، پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے رنج اور غم کو ضرور خوشی اور مسرت میں تبدیل فرما دے گا۔ پھر اگر خدا نخواستہ مصائب اور آلام اس طرح گھیر لیں کہ زندگی دشوار ہو جائے اور رنج و غم اتنے بڑھ جائیں کہ زندگی وبال معلوم ہونے لگے، تب بھی کبھی موت کی تمنا نہ کیجیے، بلکہ اس کے لیے بھی بخاری مسلم کی روایت ہے، دعا سکھائی گئی، اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی۔ اللہ جب تک میرے حق میں زندہ رہنا بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے حق میں موت ہی بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ یہ مسنون دعائیں ہیں جو سکھائی گئی۔ پھر جب کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھیں تو یہ دعا پڑھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے بھی کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر یہ دعا مانگی وہ اس مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک اللہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچائے رکھا جس میں تم مبتلا ہو، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر مجھے فضیلت بخشی۔ تو سبحان اللہ، مصیبت اور غم سے بچنے کا علاج بھی بتایا گیا، اور کسی اور کو مبتلا دیکھ کر دعائیں پڑھنے کو بھی بتایا گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بھی ان تمام مصیبتوں اور مصائب اور آلام سے محفوظ و معمون رکھے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر ایک کی ہر پریشانی، بیماری، تکلیف کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.